السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اب آپ کے مقبول ترین اور آپ کے پسندیدہ اور رمضان المبارک کے سب سے کامیاب اور بہترین ڈرامے ام عائشہ سیزن 2 کے تازہ ترین اپڈیٹس میں آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، اور اب ماہم نے عائشہ کے لیے گڑھا کھودا، اس کی ہستی بستی یا اس کی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور اس کے شوہر کو اس سے چھین کر دوسری شادی کرنے ہوئے اسے تیار کر رہی تھی۔ اور عائشہ کو سب کچھ کہہ بھی دیا اس نے کہ تم مجھ سے جیلس کیوں ہوتی ہو، تم یہ بات سمجھتی کیوں نہیں کہ ازمیر تم سے اور تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ ازمیر تم سے پیار نہیں کرتا، اس کا پیار میں ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس بات پہ عائشہ نے اس کو کھری کھری سنائی کہ تم کتنی بے حس ہو، تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آ رہی کہ ایک بیوی کے سامنے اس کے شوہر سے پیار کرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ اب یہ اللہ کی طرف سے مار پڑی ہے، ماہم کو ڈبل سزا ملی ہے۔ پہلے وہ سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہے اور اچانک اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور گرتی ہے، اور اس کے پاؤں پہ کافی چوٹ لگتی ہے اور وہ کافی تکلیف میں کرا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی مدد کرنے کے لیے دیکھیں کون آتا ہے، اس کی مدد کے لیے عائشہ ہی آتی ہے، اور عائشہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے اور وہ بڑی متاثر ہوتی ہے۔ پھر وہ نوشین آنٹی سے کہتی بھی ہے کہ کل جس طرح عائشہ نے میرا خیال رکھا، میں تو اس سے بہت امپریس ہو گئی ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اب نوشین کو تو عائشہ کی تعریف ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ زہر لگتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ عائشہ اس کے سامنے سے چلی جائے اور عائشہ کا ذکر نہ ہو، لیکن وہ جتنا عائشہ کے خلاف سازشیں کرتی ہے، عائشہ اتنی ہی اچھی بن کر دوسروں کی زبانی اس کے سامنے آتی ہے، جس پر اس کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ اب دوسری سزا یہ ملی ہے ماہم کو کہ وہ ڈیوٹی پہ جا رہی ہوتی ہے، تو اس کی گاڑی جو ہے وہ ڈاکو اس کو آگے گھیر لیتے ہیں، گن پوائنٹ پر اس کو گاڑی سے باہر نکالتے ہیں اور اس کو ایک گاڑی میں ڈال کر کڈنیپ کر لیتے ہیں، اور اس کو جا کر ایک ایسی جگہ بند کر دیتے ہیں جہاں پہ اب اس تک کوئی نہیں پہنچ رہا، اور وہ وہاں اکیلی ہے، چیخ رہی ہے، شور مچا رہی ہے، رو رہی ہے، مدد کے لیے پکار رہی ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، کوئی مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اب وہ پھنس گئی ہے۔ یہ اب قدرت کا انتقام ہے اس کے سامنے، قدرت کی سزا ہے، قدرت کی مار پڑ رہی ہے کہ وہ دوسروں کا گھر خراب کر رہی تھی، تباہ کر رہی تھی عائشہ کے گھر کو، تو وہ خود ہی مشکل میں آ گئی اور مصیبت میں آ گئی، اور ابھی بھی اس نے اگر سبق نہ سیکھا تو شاید وہ اور نقصان اٹھائے گی۔ دوسری طرف عائشہ اپنا گھر بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور جبکہ نوشین کی پوری کوشش ہے کہ عائشہ اور ازمیر کی شادی ختم ہو جائے، یا ازمیر جلد از جلد ماہم سے شادی کر لے۔ اب یہ معاملات ہیں، اور جب پتہ چلے گا فوزیہ کو کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے نوشین کے گھر سے، تو ظاہر ہے وہ پریشان ہوگی۔ نوشین اسی بات سے ڈر رہی ہے اور سب گھر والوں سے کہتی ہے کہ دیکھیں میرے گھر میں وہ ایک امانت کے طور پہ تھی، اور فوزیہ کی امانت ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گی، وہ کہاں ہے؟ ازمیر بتاتا ہے کہ ماہم آج ہاسپٹل نہیں پہنچی۔ اب پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی لیٹ نائٹ ڈیوٹی بھی ہوتی تھی، تو اس کو لینے کے لیے ازمیر جاتا تھا۔ اس دفعہ جو ہے وہ خود ہی گاڑی چلا رہی تھی یا اکیلی تھی، تو اس کو کڈنیپ کر کے لے گئے۔ اب کیوں کڈنیپ کیا ہے، کس نے کیا ہے، یہ صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یا ڈاکوؤں کی جو وارداتیں ہوتی ہیں اس طرح کی کوئی واردات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل کار فرما ہیں؟ تو یہ قدرت کی مار پڑ رہی ہے ماہم کو، اور وہ اغوا ہو گئی ہے، اور وہ خیر خیریت سے واپس آ سکے گی یا نہیں، یا یہ اس کے پیچھے کوئی اور کردار ہے جو بعد میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے کڈنیپنگ کے پیچھے کون تھا۔ بہرحال فی الحال شادی جو ہے، جو ازمیر کی دوسری شادی ہونی تھی ماہم سے، وہ ٹل گئی ہے، کیونکہ ماہم ہی اغوا ہو گئی ہے، وہ گھر پہ نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے، اور نہ اسپتال پہنچی ہے نہ گھر پہنچی ہے، تو سب اس کو تلاش کر رہے ہیں اور سب گھر والے فکر مند ہیں۔ دوسری طرف عائشہ بھی فکر مند ہے، لیکن عائشہ کے سر سے یہ بلا تو ٹل گئی ہے کہ جب تک ماہم نہیں ہے تو کم از کم دوسری بیوی بن کے تو وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، یا سوتن تو اس کی نہیں بن کے آئے گی۔ جبکہ ازمیر بہت پریشان ہے، ازمیر کے والد تو عائشہ کے لیے پریشان ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے بات بھی کی ہے، اور بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن میں عائشہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار نہیں پا رہا ہوں، اس لیے میں کیا کروں، اور میں نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر دیا کہ آپ اور دادی مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہیں۔ اب وہ باپ کے سامنے سچا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل میں تو قربانی جو ہے وہ عائشہ نے دی ہے، اور ازمیر نے کوئی قربانی نہیں دی، اس نے تو گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کے کفارے کے طور پہ اس نے عائشہ سے نکاح کر لیا تھا دادی کے کہنے پر، اور دادی ساری باتیں جانتی ہیں، اور دادی کو سب حقائق اور بیک گراؤنڈ پتہ ہے، جبکہ ازمیر کے والد کو بھی ساری صورتحال نہیں پتہ، بیک گراؤنڈ نہیں پتہ
کہ عائشہ کے ساتھ شادی کیوں کی تھی اس نے، اور اس کی والدہ کو بھی نہیں پتہ. جب انہیں پتہ چلے گا تو ظاہر ہے پھر حقیقت کچھ اور ہوگی، اور ان کا پھر سوچنے کا انداز شاید کچھ بدل جائے. لیکن فی الحال تو نوشین اور ماہم بڑے نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں، اور باقی سب جو ہیں وہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ڈرامے میں سب سے اچھا رول ابھی تک ماہم کا ہے، اپنا ام عائشہ کا ہے. اس کے سامنے ماہم نیگیٹو رول میں ہے. تو ام عائشہ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. عائشہ کے رول میں جتنا زبردست کردار یہ لڑکی نبھا رہی ہے، اس پہ اس کی کمل خان کی تعریف بنتی ہے. اور سب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس کو بہت سراہا جا رہا ہے. اور آپ بھی اس کی اداکاری دیکھ رہے ہیں، ڈرامے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر 22 قسطوں میں بھی لوگوں کو پسند آ رہی ہے کہانی، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس میں کہانی میں بھی جان ہے، اور کرداروں میں بھی، اور فنکاروں نے بھی بہت عمدہ اداکاری پیش کی ہے. تو آپ پھر بھی جو رائے دینا چاہیں، جو آپ کے کمنٹس ہوں، ضرور کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ.